دنیا کے اگر آج آبادی 8 ارب ہے، 2 ارب یہ کاغذی مسلمانوں کو آپ نکال دیں تو باقی جو 6 ارب آبادی رہتی ہے اس کو اسلام کون پہنچائے گا؟ آج غیر مسلم ہمیں دیکھتا ہے تو ہم اس سے زیادہ دنیا کے بھوکے ہیں، شدید بھوک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہم بات کر رہے ہیں راہ نجات کے تحت مختلف مضامین ہیں، اور وہ مضامین جو کہ انسان کی فلاح، کامیابی یا ناکامی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، ان پر ہم اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہم نے نشست کی تھی تو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اب تم میں سے بعض جو ہے وہ کافر ہے اور بعض مومن ہیں۔ تو دیکھیں، یہی 2 رویے ہیں۔ اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک گہری نیند میں سویا ہوا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ جو نیند میں انسان سو جاتا ہے نا، مطلب یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے، تو چلیں سونے کو لے لیں، آپ سونے کو جانتے ہیں، بے ہوشی تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جو آدمی سو جاتا ہے گہری نیند، تو کیا ہو رہا ہے، بعض اوقات شور ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ تو صاحب سو رہے ہوتے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی اس سے بات کرو تو اس کو بات بھی سنائی نہیں، جو سوئے ہوا شخص ہے تو اس کو بات بھی نہیں سنائی دیتی، گہری نیند میں ہے، تو آپ اس سے بات چیت کرو یا کوئی سوال پوچھو تو وہ تو سویا ہوا ہے۔ اور تو دیکھیں، ہم ایک گہری نیند سوئے پہ ہیں، یا اگر ہم کہیں کہ گہرا نشہ ہے دنیا کا۔ اس میں جو بات ہے، جو سچ ہے، جو نصیحت کی بات ہے، وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ادھر ہمارا نشہ اترتا ہے۔ دنیا کے نشہ ہے نا، تو وہ پھر نشہ اتر جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک جو شراب انسان پی لے تو سنا یہ ہے کہ پانی ڈالے یا نہا لے، اس پر پانی ڈالو تو وہ نشہ اتر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہدایت کی بات ہے، جو خیر خواہی کی بات ہے، چونکہ ہم ایک نشے میں ہیں اور جاگنا نہیں چاہتے، اس نشے سے باہر، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے نشہ، اور یہ ہماری ایک کمزوری بن گیا ہے۔ دنیا کا نشہ اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ایک کمزوری بن چکی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے مفادات کا تابع ہے اور اپنے مفاد کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی ان 2 گروہوں میں ایک میں شمولیت ضروری ہے۔ یا تو آپ کافروں کے گروہ میں ہیں، اور یا مومنوں کے گروہ میں ہیں۔ اور دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں، اور قرآن سے ہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ کوئی ایسی بات جو قرآن میں نہ ہو، یا اللہ کی رضا کے خلاف ہو، یا بے بنیاد بات ہو، میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو کافر، فمنکم کافر ومنکم مومن۔ اب کافر کون ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ بھی آپ قرآن میں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 کہ ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں،
عذاب شدید کی نوید ہے ان کے لیے۔ اب یہ کافر کون ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ دیکھیں بات سنیں، اگر آپ یہ باتیں اس سے کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے یا ویسے ہی تفریح کے لیے باتیں سن رہے ہیں تو اس کو نہ سنیں آپ، یہ آپ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سن لے، انسان نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر قرآن کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے؟ تو سوچنا اور سمجھنا قرآن کے بارے میں ہم نہیں چاہتے۔ بہرحال میں آپ کو کافر، اللہ نے کافر کس کو قرار دیا ہے، اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے۔ قرآن کا آپ مطالعہ کر لیں، ایک آیت میں آپ کو اور سنا دوں، ابھی میں اس کا ترجمہ روک لیتا ہوں کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کا رویہ اپنا لیا، کون ہے بھلا؟ آج کا مسلمان۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور مجھے دیکھیں، میں آپ کو یہ باتیں کہتا رہا ہوں لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تم جس کو بات کہہ رہے ہو وہ یہ باتیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری بھی ہے، اور میں آپ کو اللہ کی طرف سے ہی بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی علامت بتائی ہے کہ آخرت کی نسبت یہ دنیا ان کو محبوب ہے، اور یہ نہ صرف خود یصدون عن سبیل اللہ، نہ صرف خود رک رہے ہیں، کون بھلا؟ آج کا مسلمان، بلکہ اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آج دنیا یعنی باقی دنیا تک اسلام کو پہنچانے میں سب سے بڑی رکاوٹ آج کا مسلمان ہے۔ اس نے آخرت پہ تو اس کا یقین ہی نہیں ہے، اور دنیا اس کو محبوب ہے، تو پھر دعویٰ اس کا اسلام کا ہے، عمل اس کا اسلام اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ نہ اللہ کا حکم اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، نہ رسول کا طریقہ کار، رسول کا عمل۔ دیکھیں دین مکمل ہے، پوری زندگی، نیت اللہ کی، آخرت ترجیح، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ ہمارے یہاں تو سر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی کا رخ ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ دنیا ترجیح ہے، دنیا محبوب ہے، مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ آپ سوچ لیں کون شخص ہے جو زیادہ دولت نہیں چاہتا یا دولت کی فراوانی نہیں چاہتا؟ کون شخص جو ہے جو عزت نہیں چاہتا، جو شہرت نہیں چاہتا؟ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی اپنی ترجیحات ہوں گی، کوئی صرف دولت کے طالب ہیں، کوئی صرف دولت اور شہرت کے بھی طالب ہیں، کوئی عزت کے بھی طالب ہیں۔ یہ ریڈ کارپٹ اور یہ پروٹوکول اور وہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایسی میں پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ یہ گارڈ آف آنر اور وزیر اعظم وہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ تھانوں میں گارڈ آف آنر ہوتا ہے، سلامیاں ہوتی ہیں، سب آفیسر جو ہیں وہ عزت کے بھوکے ہیں۔ جو بھی اونچے عہدے پر پہنچتا ہے وہ کہتا ہے میرے ماتحت مجھ کو سلام کریں، میں سلامی لوں ان کی۔ ہر شخص جو ہے وہ عزت کا بھی بھوکا ہے، شہرت کا بھی بھوکا ہے، اور یہ تو بہرحال میں آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو تو کافر کہتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کا رویہ کافرانہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم نے تو زبانی وہ کہتے ہیں نا کاغذی شعر ہے. کون ہے بھئی مسلمان ہے؟ کیوں میرے باپ مسلمان تھا، کیوں میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور وغیرہ. اس سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. اسلام دراصل نیت میں تبدیلی کا نام ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. یعنی آپ کی نیت بدل جائے. دنیا کی نیت کی بجائے آپ اللہ کی نیت بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور آخرت کو ترجیح بنا لیں. کیونکہ آخرت میں دو چیزیں ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا یا بخشش ہوگی. آج ہم اللہ کی بخشش کے کام نہیں کر رہے. آج ہمارا رویہ کافرانہ ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. کافروں کی تفصیل ہے اور ہمارا رویہ عین مطابق ہے اس کے. دنیا کی زندگی ہمیں محبوب ہے. سوچیں ذرا اس بات پہ. دیکھیں میں یہ راہ نجات کے موضوع کے تحت آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کامیابی کا راستہ. تو کامیابی تو نیت کی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے. آپ دنیا پر یقین کی بجائے آخرت اور اللہ پر یقین کر لیں کہ میری منزل اللہ ہے، مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. میری انتہا ان الی ربک المنتہا، میری انتہا میرا رب ہے. میں نے رب کے راستے پر چلنا ہے اور میں نے رب کو راضی کرنا ہے. میں نے رسول کو تکلیف نہیں دینی، رسول کے طریقے کے خلاف زندگی نہیں گزارنی. میں نے رسول کے راستے پر چلنا ہے. یہ ساری باتیں آج یعنی ہمارا اس پر عمل نہیں ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج یہ دنیا کے اگر آج آبادی 8 ارب ہے، 2 ارب یہ کاغذی مسلمانوں کو آپ نکال دیں تو باقی جو 6 ارب آبادی رہتی ہے اس کو اسلام کون پہنچائے گا؟ آج غیر مسلم ہمیں دیکھتا ہے تو ہم اس سے زیادہ دنیا کے بھوکے ہیں، شدید بھوک ہے. آج دیکھ لیں یہ غیر ملکی جو وہ ہیں، ابھی میں کلپ سن رہا تھا کل ہی، تو یہاں کا ایک اینکر تھا، اینکر ہے بلکہ، وہ اس نے برطانیہ کے لیے ویزے کی درخواست دی. وہاں جا کے اپنے گل کھلا رہا ہوگا کوئی، تو وہ گیا تو وہ اپنی وہ بیان کرتا ہے نا، کلپ تھا اس کا، کہتے ہیں میں حیران رہ گیا. لوگ جمگٹا ہے لوگوں کا، کثیر تعداد میں، عورتیں ہیں اور مرد ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، کثیر، برطانیہ کے سفارت خانے کے سامنے. تو بہرحال مطلب یہ حال تھا. یعنی جو بھاگنے والے تھے یہاں، جو ویزا کے پروسیس کے لیے آئے ہوئے تھے، اس نے کہا میں نے فیس جمع کی اور پھر انہوں نے مجھے 1 سال کا ٹائم دیا کہ تمہارے انٹرویو کی باری جو ہے اس کی 1 سال بعد باری آئے گی، ہم تمہیں 1 سال بعد بلائیں گے، اتنا ہمارے پاس رش ہے. تو چھوڑیں اور باتیں کو. میں بس آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب دنیا کی دیوانے ہیں. یہ بات میں ایسے انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے دیوانے ہیں، اور تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے. ہاں تو وہ یصدون عن سبیل اللہ، خود بھی رک رہے ہیں. دین سے ہمارا کوئی سروکار ہے نہیں. صدیاں ہو گئی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے. ہماری اس وقت تمام جد و جہد، کوشش و سعی کا مرکز نگاہ جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. کوئی صحیح معنی نہیں بیان کر رہا.
ہر ایک نے اپنی مرضی سے اسلام کو ڈھال لیا ہے۔ فرقے والے جو ہیں فرقہ بیان کرتے ہیں تو قرآن بیان کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا، حدیث بیان کرتے ہیں تو اپنی مرضی کی، اور یہاں تک کہ جو سب سے بڑا گمراہ فرقہ ہے، یعنی جو مرتد ہو گیا ہے، قادیانی فرقہ، وہ بھی کہتا ہے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور لوگ کافر ہیں، ہمیں وہ کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو خالص مسلمان کہتے ہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ تمہاری اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ ما یعبأ بکم، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اور اے آج کے مسلمان 2024 کے، تم نے تو دین کو جھٹلا دیا، فقط کذبتم، تم نے ہدایت کو جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، اب اس کا انجام تم نے بھگتنا ہوگا، اور ہم بھگت رہے ہیں۔ آج سب سے لعنتی قوم جو ہے وہ مسلمان قوم ہے، کیونکہ اس کا رویہ زبان سے لا الہ کا ورد کرتی ہے، اور پھر جو ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ سے غافل ہے، اور دنیا کی یاد سے آباد ہے اس کا دل۔ اولئک فی ضلال بعید، ایسے مسلمان، توجہ کریں ذرا، ایسے مسلمان جو دنیا کو، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور دنیا کو اس نے اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے، یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، جو خود بھی اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، آخرت ان کی ترجیح نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ۔ یہ بڑی، یعنی دیکھیں، بہت بڑے عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کافروں کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ابراہیم، اس میں 8 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے اپنی قوم کو کہلوا رہا ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو میری بندگی سے، ان تکفروا، آیت نمبر 8 ہے، ان تکفروا، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرتے ہو، تم ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب، اگر تم انکار کرو، ناشکری کا رویہ، دیکھیں یہ بہت، ٹھہر جائیں ذرا، لیکن آیت کی میں پوری وہ پڑھ دوں، مختصر آیت ہے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ساری تعریفوں کا مالک ہے، حمید۔ اللہ اللہ اللہ، تو بے نیاز ہے وہ، اور اپنی ذات میں یعنی وہ تعریف شدہ ہے، قابل تعریف ہے وہ اپنی ذات میں۔ اب پھول کی آپ تعریف کریں نہ کریں، مثال کے طور پہ پھول کی آپ تعریف، خوشبودار پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، آپ اس کی خوشبوؤں کی تعریف کریں یا نہ کریں تو اس سے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ مرجھاتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے اس سے، وہ تو پھول ہے، خوشبو دے گا۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ ہے، وہ اپنی ذات میں تمام کمالات کی مجموعہ ہے، ساری صفات
للہ الاسماء الحسنی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، مسلمانوں سے، پیغمبر مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اگر تم، کافر نما مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اگر تمہارا ناشکری کا رویہ ہے تو رکھو، تم اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، مسائل جو ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں، یعنی ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، جو رویہ ہے ہمارا، وہ کافرانہ ہے، اور کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے، مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت ہے۔ دیکھیں، دو ہی گروہ ہیں، میں آپ کو مضمون سمیٹ رہا ہوں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن۔ دیکھیں، رویہ کافرانہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رویہ کافرانہ ہے، ناشکری کا رویہ ہے، انکار ہے ہمارا۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتابی ہدایت، اور ہم دنیا کو مدعا بنا کے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو رویہ سر کافرانہ ہے، دو ہی رویے ہیں، یہ بات مطلب اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ رویوں کی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ نیت یا تو آپ کی دنیا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ بجگہ کی ہیں، جگہ بجگہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کا رویہ کافرانہ ہو، مشرکانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اہمیت نہیں دیتا، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 64 کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ لفظی ترجمہ، ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم سعیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کافر کا میں نے آپ کو تشریح بیان کر دی قرآنی سے کہ کافر کون ہے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج مسلمان اللہ کی لعنت میں ہیں، ان کا رویہ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، اور ان کے لیے، ان ناشکرے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سر، رویے پہ بات ہے، آپ کی نیت پہ بات ہے۔ منافق کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی خبر دی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ منافق جو زبان سے تو کہتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، لیکن عمل اس کا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، خالدین فیہا ابدا۔ دیکھیں، میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ ہمیں، یعنی ممبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم امتی ہو اور جنتی ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہو، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ ہم نہ امتی ہیں، جھوٹے امتی تو ہیں، سچے نہیں ہیں، اور لعنتی انسان ہیں، لعنتی مسلمان ہیں۔ آج کے مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو تعجب کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھے اور پھر اپنا رخ دنیا کی طرف کر لے، دنیا کو محبوب بنا لے، دنیا کو مقصود بنا لے، دنیا کے لیے زندگی گزارنے پر بضد ہو، اور اس کی نظر میں آخرت، یعنی اس کا آخرت پر بالکل یقین نہ ہو، تو آپ اسے کیا کہیں گے بھائی؟ آج کا مسلمان نہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، نہ رسول کی رسالت کا قائل ہے عمل سے، نہ آخرت کو یہ تسلیم کرتا ہے اپنے عمل سے۔ دیکھیں، کوئی یہ مشکل باتیں میں نہیں کر رہا، بڑی آسان باتیں ہیں، رویے پہ بات ہے، نیت پر بات ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں،
میری باتوں کو چھوڑ دیں. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی ترجیح کیا ہے؟ آپ کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ ظاہر ہے دنیا کے لیے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے داعی قرآن، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے. ان اللہ لعن الکافرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. وہاں پر اس کا کوئی حامی اور مددگار یہ اس کو نہیں ملے گا. بھئی اللہ ہی ناراض ہو گیا، اللہ کے رسول نے آپ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. اللہ نے دیکھیں، میں ایک حدیث سنا کے آج کے سبق کے لیے آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. ہر امتی میرا جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کر دیا. تو اصحاب نے پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں، کیا تفصیل ہے ان کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو وہ تو میرا امتی ہے اور وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا. جو شافع محشر ہے وہی انکار کر رہا ہے آپ سے کہ یہ تو میرے نافرمان ہے، میرے راستے پر تو نہیں چل رہے. دیکھ لیں، دیکھیں یہ کھلی ڈلی باتیں ہیں، اس میں کسی کسی تفسیری بات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں اور ثابت کروں. ثابت ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہمارا مدعی زندگی دنیا ہے، اور آخرت پر تو ہمارا انکار ہے. یہ نہیں کہ کسی بھی درجے میں ہم آخرت کو مانتے ہیں، نہیں، کسی درجے میں نہیں مانتے. ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، سارا عمل دنیا کے لیے ہے. تو پھر لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اب آپ کو نہ کوئی، یعنی دنیا میں بھی آپ پر کوئی، ہم عذاب میں ہیں اور اس عذاب سے آپ نہیں نکل سکتے. ہر شخص پریشان ہے اور ایک پریشان کن زندگی ہم گزار رہے ہیں. کون؟ آج کا مسلمان جس کی روش ناشکری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ناشکر بندے نہیں پسند، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ہم اللہ کی لعنت میں، لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. رحمت کس پر ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت تو محسن، جو نیکوکار ہیں ان لوگوں پر ہوتی ہے، جو مخلص ہوں. اللہ تعالیٰ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یصلی علیکم وملائکتہ. تو دیکھیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں. بے سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا کفر ہے، شرک ہے، جو بھی آپ فتویٰ لگاتے ہیں وہی ہے. تو ذرا اپنے اوپر رحم کریں اور ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لیں. آپ کو اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا نہ صرف آخرت ہے بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.